بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ شریف اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ حالات حاضرہ کا ایک ایسا موضوع لے کر جو اس وقت 3 ملکوں میں زیر بحث ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کس نے باندھی۔ عزیزان من، اس کو مذاق میں نہیں لینا، یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ کچھ دن پہلے بڑے بھائی جان کی چائنا کے ہاتھوں ہلکی پھلکی پھینٹی ہوئی، جس کے نتیجے میں ایشیا کا پولیس مین بننے کا پول تو کھل ہی گیا، ساتھ ہی ساتھ دنیا میں جھوٹی سرجیکل سٹرائکس والے ڈرامے کو لے کر بھی ہزیمت اٹھانی پڑی۔ اور اب تو سنا ہے کہ چھوٹی بہن بھی جائیداد میں اپنا حصہ مانگنے کھڑی ہو گئی ہے۔ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے۔ آج ہمارا موضوع سینو انڈیا لداخ کانفلکٹ ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے سوشل میڈیا، مین سٹریم میڈیا اور پرنٹ میڈیا سے آلریڈی بہت کچھ جان لیا ہوگا۔ میں بھی وقتاً فوقتاً اس موضوع پہ آنے والی نیوز سنتا رہا ہوں اور متجسس بھی تھا کہ 2 بڑی طاقتوں کے مابین 1962 سے چلنے والا تنازع، جس میں دونوں طرف میں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہیں لیکن آج تک کوئی گولی نہیں چلی، اگر یہ اتنا ہی سنجیدہ تنازع تھا تو اس نے آج سے پہلے اس شدت سے سر کیوں نہیں اٹھایا؟ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پاکستان میں کیوں اتنا زیر بحث ہے جبکہ پاکستان کا کوئی لین دین بھی نہیں؟ تو میں نے اس کو سمجھنے کے لیے جو ریسرچ اور مطالعہ کیا ہے، سوچا آپ کے بھی گوش گزار کروں۔ دوستو، لداخ کشمیر کا ضلع ہے جس کے 3 سب ڈسٹرکٹ ہیں: کارگل، سکردو اور لیہ۔ سکردو پاکستان کا حصہ ہے جبکہ لیہ اور کارگل انڈیا کے پاس۔ لداخ 2019 تک جموں کشمیر کا علاقہ تھا، لیکن بھارت کے نئے قانون کے مطابق اب یہ انڈیا کی یونین ٹیریٹری کا حصہ ہے۔ 1834 کے سکھ راج میں لداخ مقبوضہ کشمیر کا حصہ بن گیا۔ 1846 میں انگریز نے سکھوں کو شکست دے کر لداخ کو جموں کشمیر سمیت ایک علیحدہ مملکت بنا دیا، لیکن یہ برٹش ڈائریکٹوریٹ میں نہیں آتا تھا۔ اسی وجہ سے 1947 کی تقسیم ہی سے یہ 3 ممالک انڈیا، چائنا اور پاکستان کے مابین متنازع علاقہ رہا ہے۔ اب آتے ہیں موجودہ اٹھنے والے تنازع کی ماضی کی وجوہات کی طرف۔ دوستو، 1955 میں چائنا نے ایک روڈ بنانی شروع کی سنکیان سے تبت تک، جو اکسائی چین کے علاقے سے گزرتی ہے، اور یہیں سے انڈیا کی رکاوٹ شروع ہوئی کہ اکسائی چین کا علاقہ جہاں روڈ بن رہی تھی وہ کشمیر کا حصہ تھا جو انڈین کنٹرول میں تھا، اور اسی رکاوٹ کے چلتے دونوں ممالک کے مابین 1962 میں جنگ ہوئی جو انڈیا ہار گیا اور اکسائی چین کا وہ علاقہ چائنا کے قبضہ میں چلا گیا۔ دوستو، پاکستان کی طرح انڈیا چائنا بارڈر بھی پوری طرح تقسیم نہیں ہے۔ پاکستان کا کلیم ہے کہ چونکہ لداخ کشمیر کا ضلع ہے اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہے۔ انڈیا کا کلیم ہے کہ گلگت بلتستان انڈیا کی ٹیریٹری ہے۔ چائنا کا کلیم ہے کہ اروناچل پردیش کا علاقہ چائنا کا ہے، جبکہ انڈیا کا چائنا کی طرف کلیم ہے کہ اکسائی چین کا علاقہ انڈیا کا ہے، اور یہی ساری متنازع تقسیم ہے۔ دوستو، ان ساری متنازع تقسیم کی وضاحت میری نیکسٹ آنے والی ویڈیو میں ہوگی۔ واپس آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دونوں ممالک ہی LAC کو تسلیم نہیں کرتے۔ 1975 سے اب تک فوجیں بارڈر پر آمنے سامنے موجود ہیں، لیکن نو فائرنگ نو شیلنگ۔ 1993 میں دونوں ممالک کے مابین معاہدہ بھی ہوا، فوجیں بارڈر پر موجود رہیں گی لیکن کسی قسم کی تعمیرات اور تنصیبات نہیں ہوں گی اور نہ کوئی چھیڑخانی ہوگی، اور کشیدگی کی صورت میں مذاکرات کا رستہ اختیار کیا جائے گا۔ انڈیا اپنی عادت اور فطرت کے باعث ہلکی پھلکی چھیڑخانی کرتا آیا ہے، یہ جاننے کے لیے کہ شیر سویا ہوا ہے یا بیدار ہے۔ 2010 میں انڈیا نے LAC کے اسی متنازع علاقے میں روڈ کی تعمیر شروع کی، جس پر چائنا کو تشویش تھی۔ دوستو، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 15,000 فٹ کی بلندی پر واقع دنیا کا بلند ترین بارڈر ہے۔ چائنا کو یہ تشویش تھی کہ یہ روڈ ہیوی آرٹلری مشینری اس علاقے میں لانے اور فوجی تنصیبات لگانے کے لیے بنائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے 2017 میں اس روڈ کی تعمیر میں چائنا نے رکاوٹ ڈالی، کیونکہ دونوں ممالک کے مابین 1993 کا معاہدہ تھا جس کی انڈیا خلاف ورزی کر رہا تھا۔ 73 دن تک فوجیں آمنے سامنے رہیں۔ مئی 2020 میں انڈیا کے کچھ فوجیوں نے اسی متنازع علاقہ میں پیش قدمی کی کوشش کی، اور جیسے ہی شیر کی دم پہ پاؤں آیا، اس نے فوراً گردن سے دبوچ لیا۔ دوستو، آپ اب جان گئے ہوں گے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی تو انڈیا نے باندھ ہی لی، لیکن اب اس گھنٹی کی ٹن ٹن اس کے اعصاب پہ سوار رہے گی۔ دونوں ممالک کے فوجیوں کے مابین چھوٹی سی جھڑپ ہوئی، انڈیا کے 50-60 فوجی گرفتار بھی ہوئے
और चाइना ने जवाबी पेश कदमी करते हुए इंडिया के कुछ इलाके पर कब्जा करते हुए अपने फौजी कैंप कायम कर लिए। और आज की खबर के मुताबिक रात को वायलेंट फेस ऑफ के दौरान इंडियन आर्मी का एक ऑफिसर और 2 फौजी हलाक हो गए। दोस्तों, ये तो था तस्वीर का एक रुख जो सबको नज़र आ रहा है। अब चलते हैं तस्वीर के उस सयाह रुख की तरफ जिससे भाईजान के चेहरे से नकाब उतरता है। दोस्तों, इस सारे तनाज़े की वजह रोड की तामीर नहीं बल्कि इसके पीछे छुपी साजिश है। इंडिया इस रोड के ज़रिए अमेरिका को लद्दाख तक रसाई देना चाहता है। ट्रंप और मोदी जो पिछले कुछ अरसा से घी शक्कर बने हुए हैं उसकी वजह भी यही है। अमेरिका का ख्वाब है कि वो लद्दाख में अपनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन लगाकर वहाँ बैठकर जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया पर नज़र रख सके। ये तो था अमेरिका का इंटरेस्ट। अब इंडिया का इसमें मफाद ये है कि इस रोड के ज़रिए से पाकिस्तान एनर्जी रिसोर्सेज और सी पैक तक रसाई मुमकिन हो, क्योंकि द्यामर और बादशाह डैम की तामीर शुरू हो गई है और इंडिया का क्लेम है कि गिलगित बल्तिस्तान का इलाका उसका है। इंडिया वहां तक पहुंचकर डैम की तामीर में रुकावट डालना चाहता है। ये तो थी लद्दाख कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की दिलचस्पी की वजह। अब चाइना के एकदम से जागने और भरपूर अंदाज में वार करने की वजह यह है कि सी पैक और पाकिस्तान के बड़े एनर्जी प्रोजेक्ट्स में चाइना पाकिस्तान का शराकतदार है और इसी छोटी सी सर्जिकल स्ट्राइक के पीछे यही बात इंडिया और अमेरिका को बावर करवाना थी कि चाइना खित्ते में बेदार बैठा है और इंडिया की किसी भी गैर मामूली छेड़खानी के नतीजे में भाईजान के घर में घुसने की सलाहियत भी रखता है। एक तरफ नेपाल की हुकूमत और मीडिया इस घंटी को बजा बजा के भाईजान की नींदें उड़ाएगा और दूसरी तरफ चाइना इस घंटी को बजाकर खित्ते में भाईजान का मुस्तकबिल तारीख बना देगा। दोस्तों, ये मेरी मालूमात और मुताले पर मबनी एक तज्ज़िया है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें और मुझे दुआओं में अल्लाह निगहबान।